بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قضیہ حملیہ کی تقسیمات۔ قضیہ حملیہ کی متعدد تقسیمات ہیں۔ آئیے قضیہ حملیہ کی ہم پہلی تقسیم کو دیکھتے ہیں۔ قضیہ حملیہ کی تقسیم نمبر 1، نسبت کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موجبہ، نمبر 2 سالبہ۔ وجہ حصر: قضیہ حملیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں نسبت ایجابی پائی جائے گی یا اس میں نسبت سلبی پائی جائے گی، یعنی محمول کا ثبوت ہوگا موضوع کے لیے یا محمول کی سلب ہوگی موضوع سے۔ اگر قضیہ حملیہ میں محمول کا ثبوت ہو موضوع کے لیے، یعنی نسبت ثبوتیہ ہو، اس کو کہتے ہیں قضیہ موجبہ۔ اور اگر محمول کی سلب ہو موضوع سے یعنی نسبت سلبیہ پائی جائے تو اس قضیہ حملیہ کو قضیہ سالبہ کہتے ہیں۔ وجہ حصر کے بعد آئیے ان کی تعریفات و امثلہ کو سمجھتے ہیں۔ قضیہ حملیہ موجبہ کی تعریف: قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں نسبت ایجابی پائی جائے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں محمول کا ثبوت ہو موضوع کے لیے، تو ایسے قضیہ حملیہ کو قضیہ حملیہ موجبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے زید قائم، اس کا معنی کریں گے قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، تو چونکہ اس قضیہ میں قیام کا ثبوت کیا گیا ہے زید کے لیے، اس لیے اس قضیہ کو قضیہ حملیہ موجبہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر حکم ایجابی یا نسبت ایجابیہ پائی۔ دوسرا ہے قضیہ حملیہ سالبہ۔ قضیہ حملیہ سالبہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں جس میں حکم سلبی پایا جائے، یعنی جس کے اندر یہ حکم ہو کہ محمول کی سلب ہے موضوع سے، تو ایسے قضیہ کو قضیہ حملیہ سالبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے زید لیس بقائم، اس کا معنی کریں گے کہ قیام کی سلب ہے زید سے، چونکہ اس میں قیام کی سلب کا حکم کیا گیا ہے، قیام کی سلب کی گئی ہے زید سے، اس لیے اس قضیہ کو قضیہ حملیہ سالبہ کہا جائے گا۔ وجہ تسمیہ بھی آ گئی کہ قضیہ حملیہ موجبہ کو موجبہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حکم ایجابی یعنی حکم ثبوتی ہوتا ہے، ایک شے کا ثبوت ہوتا ہے دوسری شے کے لیے، یعنی محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے۔ اور قضیہ حملیہ سالبہ کو سالبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حکم سلبی ہوتا ہے، محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع۔ یہ تھی قضیہ حملیہ کی پہلی تقسیم۔ آئیے قضیہ حملیہ کی دوسری تقسیم سمجھتے ہیں۔ رابطہ کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے دو قسم ہیں۔ نمبر 1 ثنائیہ، نمبر 3 ثلاثیہ۔ وجہ حصر: قضیہ حملیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں رابطہ مذکور ہوگا یا رابطہ محذوف ہوگا۔ اگر قضیہ حملیہ کے اندر رابطہ مذکور ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ ثلاثیہ، اور اگر رابطہ محذوف ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ ثنائیہ۔ تعریفات و امثلہ یہ ہے کہ قضیہ حملیہ ثنائیہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر رابطہ محذوف ہو۔ اس کی مثال ہے زید قائم، اس میں جو رابطہ ہے ہوا وہ محذوف ہے، زید موضوع ہے، قائم محمول ہے، اور نسبت کے اوپر دلالت کرنے والا لفظ یعنی رابطہ وہ مذکور نہیں ہے، اس لیے اس کو قضیہ ثنائیہ کہیں گے۔ اور قضیہ ثنائیہ کو ثنائیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ دو اجزاء کے اوپر مشتمل ہے، نمبر 1 زید، نمبر 2 قائم، اس وجہ سے اس کو قضیہ ثنائیہ یعنی دو اجزاء کے اوپر مشتمل قضیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 قضیہ حملیہ ثلاثیہ، وہ قضیہ حملیہ کہ جس کے اندر رابطہ
مذکور ہو، جیسے زید ہوا قائم، اس کے اندر زید موضوع ہے، قائم یہ محمول ہے، اور ہوا یہ رابطہ ہے۔ چونکہ رابطہ مذکور ہے اس لیے اس کو کہیں گے قضیہ حملیہ ثلاثیہ۔ اور ثلاثیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ 3 اجزاء کے اوپر مشتمل ہے، زید، ہوا اور قائم، اس وجہ سے اس قضیہ کو قضیہ حملیہ ثلاثیہ کہا جاتا ہے، قضیہ حملیہ ثلاثیہ کہا جاتا ہے۔ یہ قضیہ حملیہ کی 2 تقسیمات آ گئی۔ آئیے تیسری تقسیم سمجھتے ہیں قضیہ حملیہ کی۔ قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شخصیہ، نمبر 2 طبعیہ، نمبر 3 محصورہ اور نمبر 4 محملہ۔ وجہ حسر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ ہم قضیہ حملیہ کے موضوع کو دیکھیں گے، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہوگا یا قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہوگا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہو تو اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں شخصیہ، اور اس کو مخصوصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا کہ حکم موضوع کے افراد پر ہوگا یا موضوع کی طبیعت پر ہو، افراد کا لحاظ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قضیہ طبعیہ۔ اور اگر حکم موضوع کے افراد پر ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ افراد کی کمیت یعنی افراد کا اندازہ اور مقدار بیان کی گئی ہے، یا افراد کی کمیت یعنی مقدار اور اندازہ بیان نہیں کیا گیا۔ اگر افراد کی کمیت کو بیان کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ محصورہ، اور اگر افراد کی کمیت کو بیان نہ کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ محملہ۔ وجہ حسر کے بعد آئیے اب ہم ان کی تعریفات و امثلہ کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قضیہ شخصیہ کی تعریف۔ قضیہ شخصیہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں جس کا موضوع شخص معین ہو یعنی جزئی حقیقی ہو، جیسے زید عالم اللہ موجود، تو زید عالم اللہ موجود، تو زید عالم کے اندر زید یہ موضوع ہے اور یہ جزئی حقیقی ہے کیونکہ اس کے اندر تکثر محال ہے، نفس تصور اس کا شرکت کثیرین سے ماننے ہیں۔ اسی طرح اللہ موجود، اس کا موضوع بھی جزئی حقیقی ہے، لہذا اللہ موجود اور زید عالم اس کو کہیں گے کہ یہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے۔ نمبر 2 قضیہ طبعیہ۔ قضیہ طبعیہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع کلی ہو لیکن حکم موضوع کے افراد کی بجائے موضوع کی نفس طبیعت پر ہو۔ نفس طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ افراد کا لحاظ نہیں ہے، افراد کا لحاظ کیے بغیر موضوع کی طبیعت کے اوپر حکم ہو، اس کو کہتے ہیں قضیہ طبعیہ۔ جیسے الانسان نوع، تو نوع کا جو حکم ہے یہ انسان کی طبیعت کے اوپر حکم ہے، کیونکہ انسان کے جو افراد ہیں زید عمر بکر یہ نوع نہیں ہے بلکہ زید عمر بکر یہ جزئی ہیں، جبکہ نوع یہ کلی کا قسم ہے۔ تو اس لیے نوعیت والا جو حکم ہے وہ انسان کے فردوں پر نہیں ہے بلکہ انسان کی طبیعت کے اوپر ہے، اس لیے الانسان نوع کو قضیہ طبعیہ کہیں گے۔ اور تیسرا قسم ہے قضیہ محصورہ۔ قضیہ محصورہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد کا اندازہ بھی بیان کیا گیا ہو۔ تو جس قضیے کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں۔ جیسے کل انسان حیوان، حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، تو اس میں حیوانیت کا جو حکم ہے یہ انسان کے فردوں پر ہے، انسان کے فردوں پر ہے، اور افراد کا اندازہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ لفظ کل یہ افراد کا احاطہ کرنے کے لیے ہے، مقدار بیان کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کو کہیں گے ہم یہ قضیہ محصورہ ہے۔ نمبر 4 قضیہ محملہ۔ قضیہ محملہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے فردوں پر ہو لیکن
افراد کا اندازہ بیان نہ کیا گیا ہو، ان کی کمیت اور مقدار کو بیان نہ کیا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں قضیہ مہملہ۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ الانسان فی خسر، جبکہ آپ الف لام کو استغراق کا نہ مانیں تو اس صورت کے اندر یہ قضیہ مہملہ ہوگا کہ اس میں جو خسارے کا حکم ہے یہ انسان پر ہے، اور یہ موضوع کلی ہے، اور اس کلی کے فردوں کے اوپر خسارے والا حکم، لیکن ان کا اندازہ بیان نہیں کیا گیا کہ انسان کے تمام افراد خسارے میں ہیں یا انسان کے بعض افراد خسارے میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مثال قضیہ مہملہ کی اس صورت میں بنے گی کہ جب ہم الف لام کو استغراق کا نہ مانیں۔ اگر ہم اس کو استغراق کا بنا لیں تو پھر یہ قضیہ محصورہ کی مثال بن جائے گی، یعنی خسارہ ثابت ہے انسان کے تمام افراد کے لیے۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ حملیہ کی 3 تقسیمات پڑھی۔ نمبر 1 باعتبار نسبت کے، اس کے اندر ہم نے قضیہ موجبہ اور قضیہ سالبہ پڑھے۔ نمبر 2 رابطہ کے اعتبار سے، اس کے اندر ہم نے قضیہ حملیہ کے 2 قسم ثنائیہ اور ثلاثیہ کو پڑھا۔ نمبر 3 موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم، اس کے اندر ہم نے قضیہ حملیہ کے 4 اقسام یعنی شخصیہ، طبعیہ، معصورہ اور مہملہ کو پڑھا۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق کے اندر مذکور قضایا ان کی تعریفات کریں اور مثالوں کے ساتھ ان قضایا کی وضاحت کریں، اور اس کے علاوہ ان قضایا کی پہچان کریں کہ یہ آج کے سبق کے اندر مذکور قضایا میں سے کون کون سے قضیے بنتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ موجود، نمبر 2 تنعیم القبر حق، نمبر 3 الصنم لیس بإلہ، نمبر 4 الحج هو العرفہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اس کے ساتھ ساتھ